الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین، حضرات علماء کرام، آج کی یہ بابرکت خوبصورت محفل عظمت قرآن کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہوں نے شب و روز ایک کر کے قرآن کریم جیسی دولت اپنے سینوں میں محفوظ کی۔ اللہ پاک اس ادارے کو آباد و شاد رکھے اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی نسلوں میں نسل در نسل قرآن کریم کا فیض جاری و ساری رکھے۔ اختصار کے ساتھ عظمت قرآن کے ایک پہلو پہ توجہ دلانا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی تلاوت صدیوں سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی اور ہوتی رہنی چاہیے۔ مسلمان شہروں میں آباد ہوں یا دیہاتوں میں، محلات میں رہ رہے ہوں یا جھونپڑیوں میں، کسی نہ کسی درجے میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت بالعموم عوام الناس میں 3 مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ عوام، پبلک قرآن پاک کی تلاوت 3 مقاصد کے لیے کرتی ہے۔
ایک مقصد ہوتا ہے تلاوت قرآن سے حصول ثواب، کہ قرآن پاک ثواب کی کتاب ہے، نیکیوں کی کتاب ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو مجھے ثواب حاصل ہوگا، میرے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور یا میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے حاصل ہونے والی نیکیاں اپنے کسی فوت شدہ عزیز کو پہنچا دوں گا۔ تو پہلی غرض عوام میں تلاوت قرآن سے حصول ثواب اور ایصال ثواب ہے۔ دوسری غرض عوام میں قرآن کریم کی تلاوت سے حصول برکت ہے، کہ عوام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ نیا مکان بنایا، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ اس گھر میں برکت اترے۔ نئی فیکٹری، نیا کارخانہ لگایا، قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے اس غرض سے کہ یہاں برکات کا نزول ہو۔ تیسری غرض تلاوت قرآن کریم سے حصول شفا، کہ ہم قرآن پڑھ کے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی ہم قرآن پڑھ کے کسی جادو والے شخص پہ دم کریں گے، جس پہ جنات کے اثرات ہوں اس پہ دم کریں گے۔ مختلف بیماریوں میں پھنسے ہوئے افراد کے لیے کبھی ہم قرآن پڑھ کے پانی پہ دم، کبھی تعویذ لکھ کے۔ ان تین اغراض میں آج قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ عوام ان تینوں سے اوپر نہیں آ رہی، ان تینوں سے باہر نہیں نکل رہی، بلکہ شاید عوام کے ذہن میں قرآن پاک کی اور کوئی غرض ہے بھی نہیں۔ معزز دوستو، ساتھیو، یہ تینوں اغراض بلا شبہ درست ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کو تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے حرف حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف، ایک لفظ الف لام میم پڑھ لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ مجھے یہ تسلیم ہے، قرآن پڑھوں تو میرے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ میں پڑھ کے کسی فوت شدہ کے لیے دعا کروں، اسے تحفہ ملے گا۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے کشش رکھی ہے کہ یہ برکات کو کھینچ لاتا ہے۔ مجھے یہ بھی تسلیم ہے قرآن پاک کو اللہ نے کتاب شفا بنایا ہے، اسی لیے صدیوں سے امت کا تسلسل عمل قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنا، تعویذ بنانا چلا آ رہا ہے۔ لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس سے اوپر کی بات ہے، وہ اس سے آگے کی بات ہے
کہ قرآن کریم کا نزول صرف اور صرف ان 3 مقاصد کے لیے نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم کا نزول صرف اور صرف نیا مکان بنانے کے لیے نئی فیکٹری بنا کے وہاں قرآن خوانی کرانے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک کا نزول صرف اور صرف دم اور تعویذ کے لیے نہیں ہوا تھا کہ اس کو دم اور تعویذ کی کتاب کے طور پہ انسانیت میں متعارف کرایا جائے، بلکہ تلاوت قرآن پاک کے اس سے آگے بڑے بڑے عظیم مقاصد ہیں۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو کھولے۔ ان مقاصد میں سے میں صرف 3 مقاصد کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ان مقاصد کے لیے قرآن اترا ہے اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت ان مقاصد کے لیے کرنی چاہیے۔ پہلا مقصد، قرآن کریم یہ علم کی کتاب ہے، علم کی کتاب۔ اللہ نے قرآن کے ذریعہ جہالت کو مٹایا ہے۔ آج ہم تاریخ کے ورق کھولتے وقت ایک لفظ پڑھتے ہیں، ہم لفظ پڑھتے ہیں، دور جہالت کی بات ہے۔ جہاں پہ قتل و غارت گری کا تذکرہ ہو ہم کہتے ہیں دور جہالت کی بات ہے۔ جہاں شرک کا تذکرہ ہو ہم کہتے ہیں دور جہالت کی بات ہے۔ جہاں پہ فحاشی عریانی کا تذکرہ ہو ہم کہتے ہیں دور جہالت کی بات ہے۔ جہاں پہ قتل و قتال کا تذکرہ ہو ہم کہتے ہیں دور جہالت کی بات ہے۔ جہاں پانی پینے پلانے پہ لہو بہتا ہو ہم کہتے ہیں دور جہالت کی بات ہے۔ یہ دور جہالت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ تمام مورخ، تمام دانشور یہ کہتے ہیں قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور قرآن کریم نازل ہونے کے بعد کا زمانہ علم کا زمانہ کہلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم اور جہالت میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے، کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ رب العالمین نے اس کو علم کا مینار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس علم کے مینار سے جہالت کے اندھیرے کافور ہوئے، اس علم کے مینار سے جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں، اس علم کے مینار سے جہالت کی ظلمت مٹ گئی، اس علم کے مینار سے جہالت کا اندھیرا کافور ہو گیا، اور اس کتاب نے انسانیت کے نام سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا پیغام چھوڑا، سب سے پہلا پیغام دیا، اقرا، پڑھیے، اقرا، تعلیم حاصل کیجئے، اقرا، پڑھیے۔ پڑھنے کی تدریس، پڑھنے کا سبق سب سے پہلے قرآن نے دیا۔ معلوم ہوا قرآن کریم علم کی کتاب ہے۔ یہ وہ علم کی کتاب ہے کہ جس کتاب کے آنے کے بعد تاریخ نے اپنا رخ بدل لیا، جس کتاب کے آنے کے بعد مورخ کے الفاظ بدل گئے۔ وہ کہتا ہے دور جہالت کی بات ہے۔ پہلا دور دور جہالت کا ہے، نزول قرآن کے بعد کا دور علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، اجالے کا دور ہے، نور کا دور ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار ناموں میں سے ایک مستقل نام نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، انسانوں تمہارے پاس
رب کی طرف سے نور آیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام کتاب مبین ہے، کھلی کتاب، تو قرآن کریم کھلی کتاب ہے۔ اس لیے داموں کے دوستوں قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے، ثواب کی غرض سے ضرور کیجئے، حصول برکت کی غرض سے ضرور کیجئے، دم تعویذ کی غرض سے ضرور کیجئے، لیکن اسی پہ رکیے نہیں بلکہ آگے بڑھیے۔ اور آج بھی جہالت نے چاروں طرف سے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ آج جہالت کی چادر نے انسانیت پہ پھر سے اندھیرا کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہ نئی روشنی کا دور ہے، لیکن عوام کی حرکات و سکنات ساری کی ساری جہالت والی ہیں۔ آئیے ہم آج عزم کریں کہ قرآن پڑھیں گے، اس غرض سے پڑھیں گے کہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن علم کی کتاب ہے۔ یہ علم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا علم کتنا گہرا ہے، اس کتاب کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کتاب کے علم میں کتنے موتی ہیں، کتنے ہیرے ہیں، کتنے جواہرات ہیں۔ میں اگر قرآن کریم کے علم کی مثالیں پیش شروع کروں تو وقت کا دامن اپنی تنگی کی شکایت کرے گا۔ میں صرف 2-3 جھلکیاں دیے چلا جاتا ہوں۔ جتنے علم انجیل میں ہیں رب نے قرآن میں سمو دیے، جتنے علم تورات میں ہے رب نے قرآن میں سمو دیے، جتنے علم زبور میں ہے سب قرآن میں سمو دیے، جتنے علم آسمانی صحیفوں میں ہیں سارے کے سارے قرآن میں سمو دیے، جتنے علوم سابقہ نبیوں کو دیے گئے ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن کریم میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کریم علم کا سمندر، اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیے قرآن ایک ہے۔ اس قرآن کے سمندر سے علم کے موتی نکالنے والے امام رازی آئے تو انہوں نے قرآن کی تفسیر 30 جلدوں میں لکھ دی۔ یہ 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر، قرآن کے علم کا ایک ہمارے سامنے جھلک ہے، ایک نمونہ ہے۔ امام ابن جریر طبری آئے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی، 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھ دی۔ وہ علوم قرآن کی محض ایک جھلک ہے، محض ایک نمونہ ہے۔ اور آگے چلوں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بیان کیا وہ قرآن کی تشریح بنی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار سے جس شے کو دنیا کے سامنے کھولا وہ قرآن کی تفسیر بنی۔ معلوم ہوا حدیث ساری کی ساری، وہ حدیث قولی ہو، حدیث فعلی ہو، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو حدیث ساری کی ساری علم قرآن ہی کا ایک دنیا کے سامنے صحیفہ ہے۔ اب بات آسان ہو گئی۔ امام بخاری کی 2 جلدیں، بخاری شریف یہ قرآن کا علم ہے۔ امام مسلم کی 2 جلدوں میں مسلم شریف قرآن کا علم ہے۔ امام ترمذی کی 2 جلدوں میں ترمذی شریف قرآن کا علم ہے۔ امام نسائی کی نسائی شریف قرآن کا علم ہے۔ امام ابو داؤد کی 2 جلدوں میں ابو داؤد شریف قرآن کا علم ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کی مسند احمد قرآن کا علم ہے۔ امام مالک کی موطا امام مالک قرآن کا علم ہے۔ ایسے ہی اور آگے چلیے، حدیث کی سینکڑوں کتابیں
مصنف عبد الرزاق ہو، مصنف ابن شیبہ ہو، صحیح ابن حبان ہو، حدیث کی ساری کتابیں وہ قرآن کے علم کو کھول رہی ہیں، قرآن کے لفظوں کو کھول رہی ہیں۔ بات اسی پہ بس نہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ساری فقہ یہ علوم قرآن ہی کی جھلک ہے، یہ قرآن کریم کے گہرے سمندر سے نکالے ہوئے موتی ہیں۔ امام مالک کی ساری فقہ قرآن کے علوم کی محتاج ہے، امام شافعی کی فقہ علوم قرآن کی محتاج ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ قرآن کریم سے لی ہوئی، قرآن سے حاصل کردہ موتیوں کی مالا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن صرف حصول ثواب کی کتاب نہیں بلکہ قرآن علم کی کتاب ہے۔ کتنی گہرائی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا رسول نگری میں نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو میں سمندر کی گہرائی سے 1000 موتی نکال کے لایا ہوں۔ میں فوراً تسلیم کر لوں گا کہ لایا ہوگا کیونکہ سمندر میں موتی ہے ہی بے شمار۔ اور اگر وہ یوں کہے مولانا میں سمندر کی گہرائی میں اترا 1,00,000 موتی نکال کے لایا ہوں، سارے علماء مان لیں گے کہ لایا ہوگا کیونکہ سمندر کی تہ کے موتی ابھی کسی کے شمار میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے میں سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہوا اور سارے موتی نکال لایا، اس کی اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ سارے موتی نکال لایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ سمندر جس کا ادھر کا کنارہ بھی معلوم ہے ادھر کا کنارہ بھی معلوم ہے، جس سمندر کے ساحل بھی معلوم ہے، جس سمندر کے پانیوں کی گہرائی بھی معلوم ہے، جس سمندر کے پانیوں پہ حکومتوں کے قبضے بھی ہیں، ان سمندروں کی گہرائی کے سامنے ہم عاجز آ کے کہہ دیتے ہیں جی اس کی گہرائی کے سارے موتی کوئی بندہ نہیں نکال سکتا، کوئی 1,00,000 نکال لائے مان لیں گے، کوئی 50 لاکھ نکال لائے مان لیں گے، کوئی کروڑ نکال لائے مان لیں گے، لیکن کوئی یہ کہے کہ سارے نکال لایا ہوں کبھی تسلیم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قرآن کریم علم کا وہ گہرا سمندر ہے جس کا ساحل معلوم ہی نہیں ہو سکا، جس کا کنارہ معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم علم کا گہرا سمندر ہے، اسی لیے قرآن کے سمندر میں 14 صدیوں میں سینکڑوں نہیں لاکھوں انسان غوطہ زن ہوئے اور وہاں سے موتی نکال کے لائے۔ ہر فن کے موتی قرآن کے سمندر سے نکلے۔ کسی نے فقہ کا ذوق رکھ کے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا تو قرآن کے سمندر سے قیمتی لالو یاقوت لے کے آیا اور وقت کا امام ابو حنیفہ کہلایا۔ کوئی قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، وہاں سے قیمتی زمرد لے کے آیا، یاقوت لے کے آیا تو وقت کا امام مالک کہلایا، کوئی وقت کا امام شافعی کہلایا، کوئی وقت کا امام احمد بن حنبل کہلایا۔ کوئی سائنسدان قرآن کے سمندر میں
اترا تو وہاں سے اپنے سائنسی انکشاف لے کے آیا. اس نے انکشاف کیا کہ زمین کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے. زمین کے علاوہ پھر وہ مریخ پہ پہنچا, چاند پہ پہنچتا, مشتری پہ پہنچا, زحل, یورینس, نیپچون, پلوٹو پہ جانے کی تیاری کرنے لگا. قرآن کے سمندر میں علم فلکیات والا اترا, علم حیت والا اترا, تو اس نے سوچ سمجھ لیا قرآن آسمان کے دروازوں کی بات کرتا ہے, یقیناً آسمان پہ کوئی نہ کوئی گیٹ بھی ہوگا. قرآن آسمان کے برجوں کی بات کرتا ہے, آسمان پہ کوئی نہ کوئی برج بھی ہوں گے. قرآن کریم سورج اور چاند کے روٹ کی بات کرتا ہے, ان کے مدار کی بات کرتا ہے, ان کے مطلع کی بات کرتا ہے, ان کے مشرق مغرب کی بات کرتا ہے. تو علم حیت وجود میں آ گیا, مگر قرآن کا علم ختم نہیں ہوا. غرض کے 14 صدیوں سے غوطہ خور قرآن کے سمندر میں غوطے لگاتے رہے اور قرآن کے سمندر سے قیمتی لال و یاقوت, قیمتی زمرد نکال کے انسانیت کو چمکاتے رہے, انسانیت کو دمکاتے رہے. سب تسلیم ہے, لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جو یہ کہے میں قرآن کی گہرائی میں اترا ہوں, قرآن کی گہرائی کے سارے موتی لے آیا ہوں. اس لیے کہ قرآن پاک علم کا گہرا سمندر ہے. تو پھر تسلیم کیجئے نا, قرآن ثواب کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ, قرآن دم تعویذ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ, قرآن کریم حصول برکت کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے, انسانیت کی ظلمت کو نور میں بدلنے کے لیے, انسانیت کی تاریکیوں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے, انسانیت کے شرک کو توحید میں بدلنے کے لیے, انسانیت کے کفر کو ایمان میں بدلنے کے لیے, انسانیت کی ظلمت کو نور میں بدلنے کے لیے, انسانیت کی دشمنیوں کو محبتوں میں بدلنے کے لیے, انسانیت کی نفرتوں کو خلوص میں بدلنے کے لیے, انسانیت کے قتل و قتال کو بھائی چارے رواداری میں بدلنے کے لیے بہترین علم کی کتاب ہے. میرا خیال ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا آپ تک پیغام پہنچا چکا ہوں. ابتدا میں کہا تھا کہ میں قرآن کے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن معذرت کے ساتھ ایک کا تعارف کرا سکا ہوں. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے, لیکن آج عزم کیجئے قرآن علم کی کتاب ہے. اس کی فاتحہ علم کے کون سے موتی دیتی ہے, اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے کون سے موتی دیتی ہے, اس کی بسم اللہ کی با کون سا موتی دیتی ہے, اور بسم اللہ کی با کا نقطہ, بسم اللہ کی با کا نقطہ علم فلاسفہ والے کہتے ہیں النقطۃ هو لا ينقسم ولا ينقسم. نقطہ وہ ہوتا ہے جو آگے تقسیم نہ ہو, تقسیم نہ ہوا ہو. تو بسم اللہ کی با کا نقطہ رب تعالیٰ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے کہ رب بھی وہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. باقی زندگی رہی, گفتگو یہیں سے آگے شروع کریں گے. قرآن کو کن کن حوالوں سے پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.